یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں یکساں حقوق حاصل ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کی خصوصی سہولت کونسل کے فیصلوں سے آئی ٹی کے برآمدات کے فروغ کے لیے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عیسائیوں سمیت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کرسمس کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے فیشزم کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جن کے ساتھ جذباتی اور روحانی وابستگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر کسی کے جذبات مجروح کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ فلسطین کے مقدس سرزمین کو انسانی تاریخ کے بدترین المیے کا سامنا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے فوری کردار ادا کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کے بارے میں شکوک و شبہات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات آئندہ سال 8 فروری کو منعقد ہوں گے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ ملک کا مستقبل آئین اور جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے دیباچے میں درج ہے کہ ملک کو اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ انتخابات کی تاریخ دینا، اس میں تبدیلی اور توسیع کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی توسیع کے بعد قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں اتوار تک کی توسیع کی تھی۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل پیر سے رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں، جن کا فیصلہ 10 جنوری کو کیا جائے گا۔ امیدواروں کی فہرستیں 11 جنوری کو جاری کی جائیں گی، جبکہ امیدوار 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشانات 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بروقت فیصلوں کے شاندار نتائج سامنے آ رہے ہیں اور ان سے آئی ٹی برآمدات کو سالانہ 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ آئی ٹی کی وزارت نے گزشتہ مہینے ایس آئی ایف سی اور اسٹیٹ بینک کے اشتراک سے ایک اہم پالیسی وضع کی تھی، جس کے ذریعے آئی ٹی کمپنیوں کو اپنی برآمدی آمدن کا 50% پاکستان میں ڈالر میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا، جن میں سے 3 کو حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے 3 شہریوں سفیر حسین، محمد شوکت اور شبیر احمد کو ضلع پونچھ کے علاقے سننکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار کرنے کے بعد بفلا کے علاقے میں حراست کے دوران شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع جموں کے علاقے اکھنور میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک اور نوجوان شہید کر دیا۔ اور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت ایک بڑے فلسطینی خاندان کے 76 افراد شہید ہو گئے۔ شہری دفاع کے ادارے کے مطابق غزہ شہر میں ایک عمارت پر ہونے والا تازہ فضائی حملہ انتہائی ہولناک تھا۔ 7 اکتوبر کے بعد غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے زائد، جبکہ زخمیوں کی تعداد 53,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔